سورۃ الرقیہ. رقیہ دم کو کہا جاتا ہے، دم کرنا، اور یہ بہترین دم ہے، بہترین دم. ایک حدیث میں نعمت الرقیہ سورہ فاتحہ، یہ سب سے بہترین دم ہے. اس میں آپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی، تو دم خود کیوں نہیں کرتے؟ یہ درگاہوں اور آستانوں پر جانا، اس کی نوبت ہی نہیں آ سکتی. خود دم کیوں نہیں کرتے اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، بچوں پر، جس پر بھی کرنا. نعمت الرقیہ سب سے بہترین دم. تو سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی؟ یہ نام بھی ایک حدیث سے لیا گیا، اور یہاں ایک قصہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی. صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، ایک جہادی سفر سے. ساتھ راہ ختم ہو گئی. ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، قریب ایک بستی تھی. اس بستی میں اپنا نمائندہ بھیجا کہ یہاں کچھ نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں اور وہ بھوکے ہیں، ان کو مہمان نوازی کی حاجت ہے، تو ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے. ان لوگوں نے ضیافت دینے سے انکار کر دیا. جو قوم کا رئیس تھا یا جو بھی سردار تھا، بخیل ہو کر اس نے ضیافت دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا بھی انتظام کرتے. اس کو آگے ڈس گیا. اب وہ تڑپ رہا تکلیف سے دو چار. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو جنہوں نے ضیافت طلب کی تھی، ان کے چہرے بڑے نورانی، بڑے روشن، یقیناً ان میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو دم کرے اور اللہ مجھے شفا دے دے. ایک لونڈی وہاں آئی اور جا کر اپنے رئیس کا پیغام پہنچایا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ فقام منا احد، سے ایک شخص کھڑا ہوا اس کو دم کرنے کے لیے. وہ خود سے، اپنا نام نہیں لیا. یہ تواضع، گمنامی کو ترجیح دینا، تاکہ ہماری کوئی تعریف کرے تو کوئی ریاکاری نہ بن جائے. اپنے آپ کو چھپا دیا. منا احد، ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. وہ خود ابو سعید خدری تھے. اور جا کر دم کیا، اور دم جب کر کے فارغ ہوئے تو حدیث کے الفاظ ہے کأنما من العقال، لگتا ہے کہ رسی سے جکڑے ہوئے تھے، رسی کھول دی گئی اور وہ بالکل راحت میں آ گئے اور سکون میں آ گئے. اور ایک حدیث میں انہوں نے دم سے قبل ان کو سزا دینے کے لیے فیس مقرر کی، اور وہ فیس 30 بکریاں طے ہوئی. 30 بکریاں آپ دیں گے تو دم کریں گے. اجرت نہیں، بلکہ جو انہوں نے بخل کیا تھا اور ضیافت دینے سے انکار کیا تھا، اس کی سزا دینا مقصود تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے اسے شفا دے دی، اور درد بالکل ختم ہو گیا، اور اس کی بے قراری ختم ہو گئی. اب واپس مدینہ آنے لگے تو بکریوں کو ساتھ لے لیا، لیکن بکریوں کو استعمال نہیں کیا، اس کو کھانا یا ان کا دودھ پینا. کہ پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے یہ حلال بھی ہیں یا نہیں. مدینہ آ گئے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل پاکیزہ مال ہے، یہ تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی رکھو. اس میں اپنا حصہ اس لیے رکھوایا تاکہ ان کا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر خود بھی اپنا حصہ اس میں سے آپ رکھوا رہے ہیں تاکہ پوری طرح مطمئن ہو جائے. پھر آپ نے ابو سعید خدری سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ تو انہوں نے بتایا قرآن میں چونکہ ہے کہ یہ شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے، تو اس قرآن میں سے میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. تو قرآن تو سارا شفا ہے، لیکن سورہ فاتحہ بہترین دم، نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ دم کی صورت ہے، رقیہ کی صورت ہے. اور چونکہ یہ سورہ فاتحہ ہر ایک کو آتی ہے، خود دم کریں اپنے اوپر، اپنے کسی مریض پر، بچے پر، جس کو بھی دم کرنا ہو. یہاں 2 باتیں قابل توجہ ہیں.
ایک ابو سعید خدری، ان کا تواضع اور اپنے آپ کو چھپانا، حالانکہ وہ خود دم کرنے گئے تھے مگر اپنا نام ظاہر نہیں کیا، ظاہر نہیں ہونے دیا تاکہ کوئی ریاکاری یا کوئی تعریف کا پہلو نہ کھڑا ہو جائے اور شیطان اپنا منفی وار نہ کر جائے۔ دوسری چیز یہ قابل غور ہے کہ صحابہ نے ورع اختیار کیا کہ ان بکریوں کو ہمارا حق نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارے لیے حلال ہیں یا نہیں۔ ہاں مدینہ جائیں گے، اللہ کے نبی کے سامنے یہ قضیہ رکھیں گے، آپ سے پوچھیں گے یہ حلال ہیں یا نہیں۔ یہ صحابہ کا منہج۔ ہر امر میں رہنمائی کون دے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین رائے کا نام نہیں ہے، ذاتی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے، بزرگوں کی باتوں کا نام نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا یہ دین شریعت ہے جو قال اللہ اور قال رسول کا نام، اللہ کا فرمان اور اللہ کے رسول کا فرمان۔ چنانچہ مدینہ جائیں گے، نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے، جو رہنمائی ہوگی وہ قبول کریں گے۔